نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائیوں، جنت کی نعمتوں کا بیان چل رہا تھا. اللہ تعالی نے بار بار قرآن مجید میں جنت کا تذکرہ فرمایا، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا اور بار بار فرمایا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قرآن پڑھتے اور جنت کے تذکروں میں جھوم جاتے اور جنت کے تصور اور تخیل میں گم ہو جاتے. ایسا ان کو مزہ آتا تھا. اور جب ہر وقت جنت کا تذکرہ سامنے تھا تو دنیا کی ہر چیز میں ان کو فنا نظر آتی تھی. دنیا کی ہر چیز کا مٹ جانا ان کو نظر آتا تھا. جب ایکس رے آدمی کرتا ہے کسی چیز کا تو اندر کی کیفیت ظاہر ہوتی ہے. اللہ بچائے ہڈی پہ چوٹ آئی تو ڈاکٹر کہتا ہے ایکس رے کرو. اب ہڈی کا جب ایکس رے کیا جاتا ہے تو ایکس رے کا فوٹو یہ بتاتا ہے، ایکس رے کی مشین کی آنکھ وہ اندر کو دیکھ لیتی اور اندر دیکھ کر وہ یہ بتاتی ہے کہ ہڈی ٹوٹی ہے یا نہیں ٹوٹی، اگر ٹوٹی ہے تو کس طرح ٹوٹی ہے، اس کے ٹوٹنے کی نوعیت کیا ہے، 2 حصے میں ہوئی ہے یا ہلکی سی دراڑ پڑی ہے. یہ ہماری یہ ظاہری آنکھ اس کو نہیں دیکھتی. ہاں ایکس رے میں جو کیمرہ لگا ہے اس کی جو آنکھ ہے
وہ اندر کو دیکھ لیتے. حتیٰ کہ ایکس رے مشین والے کہتے ہیں بھلے جسم پہ کپڑا رکھا ہو کوئی حرج نہیں، اس کے اندر جو ایسی ریز ہیں، ایسی شعاعیں ہیں جو اندر کی چیز کو دیکھ لیتی ہیں، کپڑا ہٹانے کی بھی ضرورت نہیں. تو جیسے ایکس رے مشین کی جو آنکھ ہوتی ہے وہ اندر کو دیکھ لیتی ہے، ایسے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دنیا کی ہر چیز کی حقیقت پر پہنچ جاتے ہیں. ان کی آنکھوں میں حقیقت کا چشمہ لگ چکا ہے، لہذا وہ دنیا کے چھن جانے پر، چلے جانے پر، نقصان ہو جانے پر پریشان نہیں ہوتے، غمگین نہیں ہوتے، اور دنیا کے آ جانے پر زیادہ خوشی میں مگن نہیں ہوتے، بلکہ بعض اوقات دنیا کے آنے پر پریشان ہو جاتے کہ یہ کیوں ہماری طرف آ رہی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کو یاد کرتے اور روتے کہ حضور کے زمانے میں ایسی وسعت نہیں تھی، آج وسعت آنے لگی، کہیں ہم آزمائش میں تو نہیں آ گئے، کہیں ہمیں ہماری نیکیوں کا بدلہ کہیں دنیا میں تو نہیں مل رہا، پھر ہمیں جنت میں یہ بدلہ کیسے ملے گا اگر ہم یہیں ساری نعمتیں حاصل کر لیں. تو جنت کی نعمتوں کی فکر ہو جاتی اور ڈرنے لگتے تھے کہ کہیں جنت والا بدلہ یہیں تو نہیں ملے. ایسی جنت ان کی نگاہوں میں مستحضر ہو گئی. اس لیے آج ہمیں چاہیے کہ کثرت سے جنت کے تذکرے کریں، کہ قرآن نے کثرت سے جنت کو بیان کیا، تو ہماری مجلسوں میں بھی کثرت سے جنت کے تذکرے ہوں گے تو جنت نگاہوں کے سامنے ہوگی، اور جنت کی لافانی نعمتوں کا تصور ہوگا تو دنیا کی ہر نعمت فانی لگے گی. پھر آدمی اس کے حصول میں جب لگے گا تو سوچ کر لگے گا کہ بھئی مجھے اس نعمت کے حصول کے لیے حلال راستہ اپنانا ہے، حرام کی طرف نہیں جانا، ناجائز کی طرف نہیں جانا، ناجائز کے اندر کتنا ہی نفع ہو اس کو نہیں لینا، اور جائز میں کم نفع ہے تو بھی حاصل کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ جنت کی نعمتیں سامنے ہیں، اس کے تذکرے سامنے ہیں. اور جب یہ نعمتیں نہیں ہوں گی، یہ جنت کے تذکرے سامنے نہیں ہوں گے، تو پھر آدمی یہ کہے گا بھئی یہاں کی یہاں دیکھو، وہاں کی وہاں دیکھیں گے. بھائی بس جو نفع مل رہا ہے لے لو، چاہے حلال ہو چاہے حرام ہو، جو کرنا ہے جو من میں یہاں آ رہا ہے کر لو، پھر وہاں دیکھ لیں. ابھی تو یہاں کی ہر خواہش پوری کر لیں، کیونکہ جنت کے تذکرے نہیں ہیں. اور جنت کے تذکرے ہوں گے تو ہر خواہش کو وہ اس میزان پر پرکھے گا کہ مجھے یہ خواہش پوری کرنی ہے یا اس میں کچھ رکاوٹیں شریعت منع کرتی ہے، اس کا جائز راستہ کیا ہے، میرے دل میں اس چیز کو حاصل کرنے کا داعیہ ہے، میں اس کو کیسے حاصل کروں. ہر آدمی تھوڑا سا ثاثا ہوتا ہے، تھوڑا سا سرمایہ ہوتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس سے نفع حاصل کروں. اب جنت سامنے ہوگی تو وہ اس اثاثے کو ایسی طرح استعمال کرنے کی فکر کرے گا کہ بھلے نفع کم ہو حلال، تاکہ میری آخرت نہ بگڑے. اور جب جنت کے تذکرے نہیں ہوں گے تو پھر وہ کہے گا کہ بھئی بس مجھے نفع ملنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ملنا چاہیے، اور میری مجبوریاں ہیں، میری پریشانیاں ہیں. یہ دنیا کی مجبوری کو، دنیا کی پریشانیوں کو ہی سبھی کچھ سمجھے گا. اس دنیا کی مجبوریاں، اس دنیا کی پریشانیوں کا فانی ہونا اس کو نظر نہیں آئے. اس کی آنکھوں میں وہ کیمرہ، وہ چشمہ لگے گا ہی نہیں. یہیں کی نعمتوں کو سب کچھ سمجھے گا، یہیں کی پریشانیوں کو سب کچھ سمجھے گا. وہ یہ چاہے گا کہ یہاں کی پریشانیاں دور ہو جائیں. بس اس دنیا کی پریشانیوں کا فانی ہونا اس کی نگاہ میں آئے گا نہیں، اس کے تصور میں آئے گا نہیں. اور جنت کی نعمتیں ہوں گی، جنت کی نعمتوں کے تذکرے ہوں گے تو پھر جو پریشانی آئے گی دنیا میں وہ کہے گا فانی ہے، اس میں تو فنا ہے، اس پریشانی کو آخر فنا ہونا ہے. یہ جو بیماری آ گئی اس کو آخر فنا ہے، اس بیماری کو ختم ہونا ہے. یہ دنیا کی چیز ہے.
یہ دائمی تو رہے گی. تو جب یہ تصور، یہ تخیل، یہ خیال ذہن میں آئے گا تو پھر پریشانی پر پریشان نہیں ہوگا، پریشانی پر دل گرفتہ نہیں ہوگا، پریشانی پر آپے سے باہر نہیں ہوگا، بلکہ یہ سمجھے گا کہ کچھ عرصے کی ہے، نکل جائے گی. اصل تو میری جنت ہے، مجھے تو اس کے حصول میں لگنا ہے، اس کو سوچنا ہے. اور ممکن ہے کہ ان پریشانیوں کے بدلے اللہ تعالیٰ مجھے جنت کی نعمتیں دے دیں تو پھر اور اس کے لیے اس پریشانی کو برداشت کرنا سہل ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا. اور جب جنت کے تذکرے نہیں ہوں گے تو وہ پریشانی کو ہی لے کے بیٹھا رہے گا اور کہے گا بھائی یہی کیا کروں، یہ یہاں سے پریشانیاں، یہ پریشانیاں، بس زندگی پریشانی میں چل رہی ہے اور حالات کا شکار ہو چکا ہوں اور یہ ہو گیا ہے اور وہ ہو گیا ہے. اور بس پریشانی تھوڑی ہوگی وہ اس کو اپنے اوپر اتنا مسلط کر لے گا کہ یوں سمجھے گا کہ شاید اس دنیا میں سب سے زیادہ پریشان تو میں ہی ہوں. اور جب جنت کی نعمتیں سامنے ہوں گی تو دنیا کی تکلیفیں سب آسان ہو جائیں گی، ہلکی ہو جائیں گی، اور آدمی یوں سمجھے گا کہ شاید دنیا میں سب سے سہولت اور آسانی تو اللہ نے مجھے دے رکھی. ہر وقت اللہ کی نعمتوں کا استحضار ہوگا. تو قرآن مجید نے بار بار جنت کو بیان کرا، کبھی جنت کی نعمت، کبھی جنت کے باغات، کبھی جنت کے پھل، کبھی جنت کے میوے، کبھی جنت کے چشمے، کبھی جنت کی پانی، کبھی جنت کی شرابیں، کبھی جنت کی محفلیں، بار 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 بار، کبھی فرشتوں کے سلام، کبھی رب العالمین کے سلام، بار بار تذکرے آ رہے ہیں قرآن میں. تو ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ ان جنت کے تذکروں کو بار بار پڑھیں، بار بار سنیں، تاکہ جنت کا شوق بیدار ہو جائے. ہمارا وطن اصلی ہے، وطن اصلی کی طرف جانے کو طبیعت چاہتی ہے، مگر آج ہم وطن اصلی سے ایسے غافل ہوئے ہیں کہ وطن اصلی کی یاد ہی نہیں، اس کی فکر ہی نہیں ہے، اس کا شوق ہی نہیں. اس کے شوق نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس وطن اصلی کے تذکرے نہیں ہیں، چرچے نہیں ہیں. اس لیے ہمیں بار بار قرآن کی ان آیتوں کو پڑھنا ہے، ان کے ترجمے کو دیکھنا ہے کہ قرآن مجید نے ان نعمتوں میں، ان آیتوں میں کیا بیان فرمایا. پھر معتبر مفسرین کی تفسیر پڑھنی ہے کہ انہوں نے اس کی تفسیر میں کیا بیان فرمایا. پھر اولاد کو بتانا ہے، بیوی کو بتانا ہے کہ دیکھو قرآن پاک کی اس آیت میں جنت کا یہ تذکرہ ہے اور مفسرین نے اس کی یہ تفسیر بیان فرمائی ہے، بھئی یہ نعمت مجھے ملنی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا، یا اللہ یہ نعمتیں میرے لیے مقدر فرما دیجئے، میرے لیے آسان فرما دیجئے، میرے لیے سہل فرما دیجئے، مجھے ان نعمتوں کے حصول والے اعمال میں لگا لیجئے. پھر ذوق و شوق سے مانگے گا، کیونکہ جب سامنے ہوگا، مستحضر ہوگا نعمتیں، تو پھر وہ مانگے گا. اور جب نعمتیں مستحضر ہی نہیں ہیں، جو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوگا، تو مانگے گا کیا؟ بھائی چھوٹا بچہ ہے، اس کے لیے ٹافی ہی سب کچھ ہے. اس کو ہیرا موتی سونا چاندی دے دو تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، نہ اس کو مانگے گا کہ مجھے سونا دے دو، کیونکہ اس بچے کو پتہ نہیں کہ اس سونے کے پیچھے کتنی ٹافیاں چھپی ہوئی ہیں. اس کے سونے کی اہمیت ہی پتہ نہیں. ہاں وہ 1 روپے کی ٹافی دے دو تو وہ اس کو ہاتھ مارے گا، اور وہ ٹافی چھین لو تو روئے گا. اور سونا اسے دے کر لے لو اور چھین لو تو روئے گا بھی نہیں، بلکہ سونا دے کر ٹافی دے دو، سونا لے لو اس کا، ٹافی دے دو تو خوش ہو جائے گا، مجھے بہت کچھ مل گیا. کیوں؟ کہ اس کی نگاہوں میں سب کچھ یہ ٹافی ہے. اس کی نگاہ آگے ہے ہی نہیں کہ بھئی یہ سونے کے پیچھے کیا دولت چھپی ہوئی ہے، اس سونے سے میں کیا کچھ کر سکتا ہوں، اس ہیرے اور موتی سے مجھے کتنی پوری میں فیکٹری گولیوں کی اور ٹافیوں کی خرید سکتا ہوں. یہ کچھ اس کو پتہ نہیں. اس لیے وہ بڑی خوشی سے ہیرا موتی جوہر دے دیتا ہے اور ٹافی لے لیتا ہے. بچہ ہے، اس کی نگاہ آگے تک جاتی نہیں. اور جب یہ بڑا ہوتا ہے، شعور میں آتا ہے، تو پھر وہ اپنی اس کیفیت پہ ہنستا ہے کہ میں کیسا احمق تھا، کتنی سی ٹافی پہ میں چھن جانے پہ روتا تھا اور مل جانے پر خوش ہو جاتا تھا، اور اس ٹافی کے لیے سونا اور چاندی ہیرے موتی دینے کو تیار ہو جاتا تھا. کیسا میں بے وقوف تھا.
اپنی حماقت پر اسے اب ہنسی آئی. اور آج یہی حال ہمارا ہے کہ چونکہ آخرت کی نعمتوں کے تذکرے ہی نہیں ہیں، تو اس لیے آخرت کی نعمتیں اللہ سے مانگتا بھی ذوق و شوق سے نہیں ہے. ہم کہاں مانگتے ہیں ذوق و شوق سے؟ بھائی ہماری دعاؤں میں طبیعت لگتی ہی نہیں ہے. ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور پھر مانگا ہی نہیں جاتا. اور اگر جنت کی نعمتیں بار بار سامنے آتی رہیں تو پھر آدمی کے ہاتھ اٹھیں تو پھر اٹھتے ہی چلے جائیں، پھر وہ مانگتا ہی چلا جائے. ایک صحابی کو ان کے دوست نے دعوت دی کہ یار رات کھانا میرے پاس کھا لینا عشاء کے بعد. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں عشاء پڑھ کے آؤں گا اور کھانا آپ کے ساتھ کھا لوں گا. مومن پر حق ہے دعوت قبول کر لینی چاہیے. تو دعوت قبول فرما لی، عشاء کی نماز پڑھی. پھر یہ سوچا کہ دعوت میں جانا ہے، کہیں دیر سویر ہو جائے گی، پھر رات آخر پہر میں اٹھنا مشکل ہوگا، چلو وتر بھی ابھی پڑھ لیں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا معمول یہی تھا کہ اکثر تو افضل وقت میں وتر پڑھتے تھے، آخر میں یعنی صبح صادق کے قریب تہجد پڑھتے، پھر آخر میں وتر پڑھتے. اور عام طور پر یہ بھی تھا کہ کبھی عشاء کے بعد ہی پڑھ لیتے. تو انہوں نے سوچا کہ عشاء پڑھ لی ہے، وتر بھی پڑھ لوں، پھر دوست کے یہاں چلا جاؤں گا. اب جو وتر کی نیت باندھی ہے تو جنت کا منظر ایک سامنے آ گیا اور اسی میں مگن رہے. اور کب ہوش میں آئے؟ جب اذان فجر اس پر ہوش آئے، گہرے اذان ہو گئی. اب وہ کیا کر رہے ہوں گے ہاتھ باندھ کر اللہ کے سامنے وتر کی نماز میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے تو جب جنت کی آیتیں آتی تو خوب دعائوں میں لگ جاتے جنت کے حصول کی. اور جب جہنم کی آیتیں آتی تو جہنم سے پناہ مانگنے کی دعاؤں میں لگ جاتا. دیر تک یہ ہوتا. پھر آگے آیتیں شروع فرما دیتے. تو اب یہ صحابی بھی ساری رات جب کھڑے ہیں وتر میں تو یہ جنت ہی مانگ رہے ہوں گے اللہ سے. اور کیا، جنت کا منظر سامنے اور بس مانگنے میں لگ گئے اللہ سے، اور ساری رات گزر گئی. جس چیز میں ذوق اور شوق ہوتا ہے نا، پھر وقت کا پتہ نہیں چلتا. یہ کھیل کود والے ساری رات کھیلتے رہتے ہیں، ان کو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں ایک قصہ لکھا ہے، اور غالباً فضائل اعمال میں بھی لکھا ہے، کہ فرمانے لگے کہ میں بچپن میں اشعار کہنے کا شوق تھا، اور اس زمانے میں عام طور پر اشعار کی محفلیں جمتی تھیں. تو فرمانے لگے کہ ہم برادری کے چند دوست جمع ہو گئے، چچا زاد، مامو زاد، خالہ زاد، اور سب کو ہی اشعار کہنے کا شوق تھا. تو ہم لوگ عشاء کے بعد بیٹھے اور کچھ چائے وغیرہ بھی بنا کے رکھ لی اور شروع ہو گئے. ایک شعر سنا رہا ہے، دوسرا سنا رہا ہے، تیسرا سنا رہا ہے. اور فرمانے لگے کہ مجھے تھوڑی دیر بعد پیشاب کا تقاضا ہوا، اور فرمانے لگے کہ سردی کی راتیں تھیں، تو ہم لوگ بالکل پیک ہو کر بند بیٹھے ہوئے تھے کمرے میں. سردی کی راتیں تھیں تو میں پیشاب کے تقاضے سے پھر اٹھا. تو جب باہر نکلا تو آسمان سفید نظر آ رہا تھا. تو میں حیران رہ گیا کہ یا اللہ، یہ ابھی رات میں یہ سفیدی کہاں سے آ گئی؟ گھڑی ہاتھوں میں گھڑیوں کا دور تو تھا نہیں. تو فرمانے لگے، میں اپنے ساتھیوں کو بلا کر لایا کہ ارے پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا، رات ہی میں اندھیرے کے اندر یہ اتنی سفیدی کیوں نظر آ رہی؟ تو جب غور کیا تو پتہ چلا کہ صبح صادق ہو گئی، اذان فجر کا وقت قریب ہے، اور تھوڑی دیر بعد اذان کی آوازیں آنے لگیں. تو حضرت فرمانے لگے کہ میں حیران رہ گیا کہ ہم نے ابھی تو بیت بازی شروع کی تھی عشاء کے بعد،
اور سردی کی اتنی 7-8 گھنٹے کی رات ایسے گزر گئی کہ جیسے 1 گھنٹہ گزرا. فرمایا کہ یعنی ذوق اور شوق کی کیفیت حضرت بتلانے لگے کہ شوق اور ذوق میں آدمی ایسا منہمک ہو جاتا ہے کہ اسے ہوش ہی نہیں ہوتا. اور 8-9 گھنٹے کی رات بیت گئی اور ایسا لگا جیسے آدھا گھنٹہ نکلا. پیشاب کے تقاضے سے باہر نکلے تو پتہ چلا کہ رات گزر چکی. تو اس پر حضرت نے فرمایا کہ ہمیں وہ حدیث بھی سمجھ میں آ گئی. یہ اللہ والے عجیب ہوتے ہیں, اپنی زندگی کے مشاہدوں سے بڑی عبرت لیتے ہیں, بڑا عبرت کا سبق لیتے ہیں. فرمانے لگے کہ ہمیں وہ حدیث بھی سمجھ میں آ گئی کہ میدان حشر میں جب ہر آدمی پریشان ہوگا تو جو نیک لوگ ہوں گے, اہل ایمان ہوں گے اور اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جانے والے ہوں گے, ان کے لیے یہ سارا عرصہ محشر ایسے ہوگا جیسے فجر کی 2 رکعت سنتیں جتنی دیر میں پڑھتا ہے اتنی دیر لگے کا. وہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسا مشغول کر دیں گے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ سارا عرصہ گزر گیا. جیسے ہم اپنے ذوق شوق میں بیت باتیوں میں لگے ہوئے تھے, اشعار سنا رہے تھے اور ساری رات بیت گئی, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسا مشغول کر دیں گے کہ بس ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا اور محشر کا سارا زمانہ پریشانی والا وہ نکل جائے گا. اور فرمایا کہ وہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج پر تشریف لے گئے اور پھر تھوڑی دیر میں تشریف لے آئے اور سارا زمانہ وہ گزار کر تشریف لائے, اتنا عرصہ, لمبا عرصہ. تو فرمایا کہ جب آدمی کسی چیز میں منہمک ہو جاتا ہے ذوق اور شوق کے ساتھ, تو پھر اسے وقت کے گزرنے کا احساس نہیں ہوتا. تو وہ صحابی رسول وتر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اب وہ اتنی منہمک ہو گئے کہ ہوش ہی نہ رہا, اور صبح صادق ہو گئے, فجر کا وقت ہو گیا. صبح فجر کی نماز میں وہ دوست آئے اور شکوہ فرمایا کہ بھائی آپ نے ہمیں بڑا انتظار کرایا اور آپ کی وجہ سے ہمیں بڑی مشقت ہوئی. عجیب لوگ تھے. صحابہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. صحابہ کی زندگی میں ہمارے لیے زندگی گزارنے کی راہیں ملتی ہیں. صحابہ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے, راستہ متعین کرنے کی جو ہے صورتیں شکلیں واضح ہو جاتی ہیں صحابہ کی زندگی سے. تو علماء نے یہاں مسئلہ یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی نے دعوت دی اور آپ وقت پر دعوت پر نہیں پہنچ سکتے تو اسے اطلاع کرو تاکہ وہ انتظار نہ کرے. اول تو دعوت قبول کی ہے تو جاؤ, تاکہ اس نے جو بنایا ہے آپ کی خاطر اس نے مشقت جھیلی ہے تو اس کو کوئی افسوس نہ ہو, کوئی پریشانی نہ ہو. آپ نہیں جائیں گے تو اس کو تکلیف ہوگی, ذہنی اذیت ہوگی. اور اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا کہ آپ نہیں جا سکتے تو اسے اطلاع کرو کہ بھائی میں آ نہیں سکتا, تو مہربانی کر کے آپ جو ہے وہ انتظار نہ کریں, اور میرے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے, مہربانی کریں اور میرا انتظار نہ کریں. اور آج کل تو آسانی ہے, آدمی فون پر اطلاع کر سکتا ہے. تو بہرحال اطلاع کرنا ضروری ہے. اور ایک اور مسئلہ بھی ضمناً یہاں سن لیجئے کہ شادی کی دعوت کا کوئی کارڈ آپ کو دینے آئے اور آپ کا ارادہ جانے کا نہیں ہے اس شادی کی دعوت میں, تو آپ اسے واضح کر دیں کہ یار مشکل ہوگا میرا آنا, آپ میرا انتظار نہ فرمانا اور اپنا کھانے کا انتظام اسی طرح کرنا کہ ہم جو آپ 5-6 افراد کھانا ہے شاید نہ آ سکیں, ہمیں دوسری جگہ مشغولی ہے. اسے واضح کر دو, اس لیے کہ وہ آپ کے حساب سے کھانا بنائے گا. اب ایک آدمی نے 500 آدمیوں کی دعوت کی اور 100 آدمی وہ اپنی اپنی ترتیبوں پر آئے نہیں, ہوتا ہے ایسا, اور اطلاع کسی نے بھی نہیں کی پہلے سے کہ بھئی میں نہیں آؤں گا. اور اطلاع کرانے کا آج کل آسان ذریعہ موجود ہے. اس نے تو اپنے حساب سے کہ بھئی مجھے 500 آدمیوں کو میں نے دعوت دی ہے, 500 کا کھانا بنایا, اور میں سمجھتا ہوں میرے نہ جانے سے کیا ہوگا, اور دوسرا سمجھتا ہے میرے نہ جانے سے کیا ہوگا. تو 100 آدمی نہیں گئے تو نہ جانے سے کیا ہوا, اس بیچارے کا 100 آدمیوں کا کھانا بچ گیا. وہ مدرسوں میں بھیج رہا ہے اور ادھر ادھر بھیج رہا ہے اور پریشان ہو رہا ہے کہ یار اتنا ضائع ہوا. تو اس صورت میں گناہگار ہو جاؤں گا.
میں نے اس کو تکلیف دی، اس کو اذیت دی، اس کی حق تلفی کی، اور قیامت میں مجھے حساب دینا ہوگا۔ اور یہ ایسا معاملہ ہے کہ مجھے پتہ بھی نہیں، اور کل مجھے حساب دینا پڑے گا کہ میاں حساب دو، اپنی نیکیاں دو، اسے تمہاری وجہ سے اس کو اذیت ہوئی۔ آدمی یوں سمجھتا ہے کہ یہ تو ارے ٹھیک ہے، معاملہ چلتا ہے۔ جب حق بیان کر دیا کہ مومن کا مومن پر حق ہے کہ دعوت دے تو قبول کرے، جب آپ نے قبول کر لی تو پھر آپ اسے بتائیں کہ بھائی میرا آنا مشکل ہوگا۔ اس وقت آپ کے ذہن میں ہے کہ میں جاؤں گا، بعد میں آپ کی ترتیب بن رہی ہے کہ نہیں جاؤں گا، تو اسے اطلاع کرو۔ اب عجیب بات ہے، اطلاع کرنے میں جھجک محسوس ہوتی ہے، شرم محسوس ہوتی ہے، عار محسوس ہوتی ہے، عجیب سا لگتا ہے کہ یار میں یہ کیا اطلاع کر رہا ہوں، جو کہ شریعت کا حکم تھا، اور اس کو اذیت میں مبتلا کرنا، اس کو پریشانی میں مبتلا کرنا، اس کے کھانے کا ضائع کرنا، یہ سب میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کو کہتے ہیں ظاہر داری وضع، کہ اپنی ظاہری وضاقتہ کی وجہ سے اور ظاہر داری کی وجہ سے اس کا نقصان تو گوارا ہے، مگر اپنی یہ جو شریعت کا سادہ سادہ اصول تھا یہ عجیب لگا۔ اور عجیب کیوں لگ رہا ہے کہ یہ اصول معاشرے میں عام نہیں ہے، ماحول میں عام نہیں ہے، لوگ اس کو معیوب سا سمجھتے ہیں، یعنی شریعت کی بہت سی باتوں کو آج آدمی معیوب سا سمجھتا ہے، اس لیے کہ معاشرے میں اس کی عمومی فضا نہیں تو اس کو معیوب سمجھتا ہے، اور جس چیز کی عمومی فضا ہو جاتی ہے اس کو عار محسوس نہیں کرتا۔ اب دیکھو، مسلمان خاتون کا چہرہ کھول کر بازار میں جانا کتنا بڑا معیوب کام تھا، اور مسلمان خاتون کا سر کے بال کھول کر بازاروں میں گھومنا اور شادی حالوں میں گھومنا کتنا بڑا معیوب تھا ایک زمانے میں، کہ سب عورتیں کہتی کیسی بے حیا ہے، کیسی بے حیا عورت ہے، اس نے برقع نہیں پہنا، اتنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ مگر آج ایسی فضا بنی کہ اس کو کوئی یہ بھی نہیں سمجھ، یعنی اس گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہا۔ مسلمان خاتون کا بال ہے نا، بال، اس کا بھی پردہ ہے، اس کو دیکھنا بھی جائز نہیں اور اس کو دکھانا بھی جائز نہیں۔ اور اگلا مسئلہ یہ مسلمان خواتین کے لیے ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جسم کے جس حصے کو دیکھنا جائز نہیں ہے اس حصے کے بالوں کو بھی دیکھنا جائز نہیں، چاہے وہ جسم سے جدا ہو جائے۔ لہٰذا جو خاتون بال بناتی ہے سر کے، تو عورت کے بالوں کو دیکھنا منع ہے، اور عورت کو وہ بال دکھانا منع ہے نامحرم کو۔ اب عورت بال بناتی ہے اور وہ بال جو کنگھی کے اندر آتے ہیں وہ ایسے ہی پھینک دیتی ہے، اب وہ سب دیکھ رہے ہیں، اس کے محرم بھی دیکھ رہے ہیں، نامحرم بھی دیکھ رہے ہیں، اور پھر وہ باہر پھینک دیتی ہے تو سب کی نگاہوں میں وہ بال آتے ہیں، تو یہ عورت گناہ گار ہوگی، اس لیے کہ اس نے پردہ نہیں کیا۔ ہم سمجھتے ہیں برقع پہن لینا ہی پردہ ہے، بھائی یہ جو خواتین کے بال ہیں ان کا بھی پردہ ہے، ان کو چھپانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ گھر میں ایک ایسی تھیلی رکھی جائے جس میں یہ خواتین اپنے بال ڈالیں، ناخن ڈالیں، مرد حضرات بھی اپنے جو ہے وہ مونچھیں وغیرہ ترشوائیں اور یہ ناخن کاٹیں، تو اس میں جمع کریں، جب وہ تھیلی بھر جائے تو وہ دریا میں ڈال دیں، قبرستان میں جا کے گڑھا کھود کے اس میں دبا دیں، پاک جگہ اسے ڈال دیں، شریعت کا حکم ہے۔ تو اب کیا ہے کہ جو چیز شریعت کی ماحول معاشرے میں نہیں ہوتی تو وہ معیوب لگتی ہے، اور جو گناہ کے کام ہیں وہ عام ہو جاتے ہیں تو معیوب نہیں لگتے۔ تو اب دعوت کے اندر آدمی یہ اطلاع کرے کہ بھائی آپ نے ہم 10 افراد کی دعوت کی ہے تو ہم 10 افراد نہیں آ سکیں گے، ہو سکتا ہے 2 آئیں، اس کو پہلے بتا دیں، باقی ہم نہیں آ سکتے، اور 2 بھی نہیں جائیں گے تو اسے اطلاع کرو کہ بھائی ہم 2 بھی نہیں آئیں گے، 2 دن پہلے اسے بتا دیں، تاکہ وہ انتظام جو کر رہا ہے وہ اسی حساب سے کرے۔ اب فرض کرو اسے مختلف جگہوں سے فون آ جاتے ہیں کہ بھئی ہمارا بھی آنا مشکل ہوگا، ہمارا بھی آنا مشکل ہوگا، ہمارا بھی آنا مشکل ہوگا، تو وہ کہے گا یار چلو 500 کی جگہ اب 400 کا بنا دو، اس کے پیسے بچ جائیں گے، اس کا مال ضائع ہونے سے بچ جائے گا، اس کے لیے آسانی ہو جائے گی، اور اس کو ناراضگی کی بات بھی نہیں ہے، اس کو ناراض نہیں ہونا چاہیے بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ انہوں نے پہلے ہی سے اطلاع کر دی۔ اور آپ کہیں گے یار ہم اسے بتائیں گے تو ناراض ہو جائے گا، بھائی بھلے ناراض ہو، آپ تو اپنا کام کریں، آپ کے ذمے یہ ہے جو آپ کو شریعت کہتی ہے، اس کے ذمے یہ ہے کہ وہ ناراض نہ ہو بلکہ اس پر خوش ہو۔
کہ بھائی آپ کی مہربانی، آپ نے وقت سے پہلے بتایا، آپ آتے تو زیادہ خوشی تھی، مگر آپ نے جو پہلے اطلاع کر دی اس پر ہمیں زیادہ خوشی ہوئی. یہ تھا معاملہ شریعت کا حکم. تو ہم لوگ آج شریعت سے بہت دور چلے اور شریعت کی یہ باتیں جو رائج ہونی چاہیے، جس کا رواج ہونا چاہیے، وہ عجیب سی لگنے لگی. یہی مسئلہ آپ کسی کو بتائیں گے تو عجیب لگے گا. خواتین کے بال اس طرح پھینکنے کا مسئلہ کسی کو بتائیں گے تو اس کو عجیب لگے گا. ارے اتنی باریکیاں تھوڑی ہوتی ہیں بھائی، دین اتنا کوئی سخت تھوڑی ہوتا ہے. ایسی باتیں کر کے وہ گویا یوں سمجھیں گے کہ ہم نے بہت اچھی بات کہہ دی. بھائی آپ نے شریعت کی بات کو ہلکا سمجھا، بڑے خطرے کی بات کر لی آپ. کہ ہم نے تو کبھی نہیں سنا ایسا. بھائی آپ نے نہیں سنا تو آپ کبھی علماء کے پاس بیٹھے نہیں ہیں تو نہیں سنا. آپ اہل علم کے پاس جائیں. اب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہر داڑھی والا اور ہر نماز پڑھانے والا وہ عالم ہوگا. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. وہ معتبر دارالفتہ میں جائے، معتبر دارالفتہ میں جائے اور وہاں جا کر پوچھے کہ بھئی یہ مسئلہ ہے تو کیا یہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، ہم نے ایسا سنا ہے. اب وہ مفتی صاحب کہہ دیں کہ ہاں بھئی یہ اسی طرح ہے تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. مفتی صاحب فرما دیں کہ بھئی ایسا نہیں ہے، یہ عوام کی باتیں ہیں، عوام کی اڑائی بھی ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، اس بات پر عمل کریں. تو ہمیں تو ہر معاملے میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. یعنی اہل علم کے پاس جا کے مسئلہ پوچھو کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، مجھے کیا کرنا. تو دین تو سیکھنے سے آتا ہے. اب آدمی یہ کہے بھئی ہم نے تو نہیں سنا، ہم نے تو نہیں سنا، یہ کوئی عذر تھوڑی ہے. یہ تھوڑی کہ آپ نے سارا دین سن لیا ہے، بس یہ دین کا حصہ نہیں سنا، اس لیے اب یہ آپ کا سننا کوئی یہ معیار تھوڑی ہے کہ بھئی آپ سنیں گے تو وہ دین ہوگا اور جو آپ نہیں سنیں گے تو وہ دین نہیں ہوگا. لوگوں نے عجیب معاملہ بنا رکھا ہے کہ بھئی ہم نے نہیں سنا. تو بھئی نہیں سنا تو وجہ یہ ہے کہ آپ نے اہل علم کے پاس بیٹھے نہیں، آپ اہل علم کی کتابیں نہیں پڑھی، معتبر علماء کی پاس کی کتابیں آپ نے نہیں پڑھی، اس لیے آپ نے سنا نہیں، ورنہ آپ سن لیتے یہ مسئلہ. تو بہرحال بات یہ چلی کہ جب کسی چیز کا ذوق و شوق ہوتا ہے نا تو آدمی اس میں ایسا مگن ہوتا ہے کہ اسے ہوش نہیں رہتا. تو وہ صحابی رسول وہ مگن ہو گئے اور ساری رات گزر گئی. اب صبح وہ پہنچے مسجد میں تو وہ دعوت دینے والے ساتھی بھی آ گئے اور فرمایا بھائی آپ نے مجھے بڑا ستایا، بڑا انتظار کرایا. تو یہ فوراً معافی مانگنے لگے، بھائی مجھے معاف کر دینا، اور جو ہے بات بتانے کی تو نہیں تھی، بات جو تھی وہ بتانے کی نہیں تھی، مگر چونکہ میری وجہ سے آپ کو اذیت پہنچی ہے تو اب مجھے اپنی صفائی بھی پیش کرنی تاکہ آپ میری طرف سے آپ کا دل صاف ہو جائے کہ میری مجبوری کیا تھی اور میں واقعی معذور تھا یا نہیں تھا، وہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے. اگر یہ حق تلفی کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں کبھی یہ بات آپ کو نہ بتاتا جو اب میں بتانے چلا ہوں. دیکھیے معاملات کی صفائی صحابہ کے یہاں ہوتی تھی. آج کل یہ ہے کہ میں نے کسی سے سن لیا کہ میرے بارے میں فلاں یوں کہتا ہے تو میں بس اس سے بدگمان ہو گیا، ارے میرے بارے میں ایسا کہتا ہے، ایسا کہتا ہے. اب پتہ نہیں اس نے کہا بھی ہے یا نہیں کہا، اور کہا ہے تو کس پیرائے میں کہا ہے، کس انداز سے کہا ہے، کس زاویے سے کہا ہے، کیوں کہا ہے. مگر بس میں تو بدگمان ہو گیا، اس سے بات چیت بند کر دی، اس سے ناراضگی کر لی اور بعض اوقات لڑائی بڑھائی بھی ہو گئی. اس نے میرے متعلق وہ کہتا بھائی میں نے یوں نہیں کہا، میری مراد یہ تھی. اب میں اس کی صفائی سنتا ہی نہیں، بس جو میں نے سوچ لیا بس وہی. تو معاملات کی صفائی ضروری ہے. کسی سے سنا کہ بھئی آپ کے متعلق اس نے یوں کہا تو آپ خاموش ہو جائیں اور یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے ہو مجھ کے میرے اندر وہ خامی ہو تبھی تو اس نے بیان کی ہے. اب میں کوشش کروں گا اس خامی کو دور کرنے کی. بعض اوقات لاشعوری طور پر، غیر ارادی طور پر آدمی سے ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا اور دوسرا محسوس کر لیتا ہے، اس کو وہ دوسری جگہ بیان کر دیتا ہے. اس کو غصہ آتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا نہیں، میری طرف منسوخ کیا اور ہوا ضرور ہے اس سے، مگر اس کو معلوم اس لیے نہیں ہے کہ وہ غیر ارادی ہوا ہے، لاشعوری ہوا ہے، اور اس لیے وہ کہتا ہے میں نے تو یہ کیا ہی، اپنی بات پہ اڑتا ہے. بھائی یہ کہہ دے کہ ہوا ہے تاکہ سامنے سے رنجشیں بڑھیں نہیں، لڑائی جھگڑا آگے نہ ہو، معاملات صاف ہوں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اپنے معاملات کو صاف کر لیتے تھے. تو فرمانے لگے کہ بھائی
بات بتانے کی نہیں ہے، مگر چونکہ میری وجہ سے آپ کو اذیت ہوئی، دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، تو مجھے اب بتانا پڑے گا تاکہ میری صفائی ہو جائے۔ اور بتایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ چونکہ آپ نے دعوت دی تھی عشاء کے بعد کی، تو میں نے سوچا کہ عشاء بھی پڑھ لوں اور وطر بھی پڑھ لوں، کہ ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے پھر وطر پڑھنے میں مشقت ہو، تو اس لیے میں وطر کی نماز پڑھنے لگا۔ تو پھر میرے سامنے جنت کا ایک منظر آ گیا، بس میں اس میں ایسا مگن ہوا کہ جب اذان فجر آئی تو مجھے ہوش آیا، پھر میں نے سلام پھیرا اور پھر میں آپ کے پاس نہ آ سکا، میرا یہ عذر قبول فرما۔ یہ تھی معاملات کی صفائی، اور یہ تھا صحابہ کا جنت کا شوق، اور یہ تھا جنت کا استحضار۔ اب وہ وطر میں دعائیں مانگ رہے ہوں گے نا جنت کے حصول کی، اور جنت کی نعمتیں ان کے سامنے ہوں، کیونکہ قرآن پڑھتے تھے وہ لوگ۔ تو آج ہمیں بھی قرآن کے اندر جو جنت کے تذکرے ہیں وہ آیتیں پڑھنی ہیں، اس کا ترجمہ اور معتبر تفاسیر میں اس کی وضاحت، اس کی تفصیلات، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں ہمارے لیے بنا رکھی ہیں، اور پھر ہمیں اس کے لیے کتنی تیاری کرنی، کتنا ان نعمتوں کے حصول میں ہمیں لگنا ہے۔ جب پڑھیں گے، سنیں گے، تو ذوق شوق بیدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اندر انسان کے ایک لالچ کا مادہ رکھا ہے، حرص رکھی ہے، اور پھر حکم بھی دے دیا فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، جنت کی نعمتیں بیان فرمائی اور فرمایا کہ اس میں حرص کرو، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں سبقت کرو، آگے بڑھو، اور اس نیکیوں کے حصول میں حرص کرو، اور جنت کی نعمتوں میں حرص کرو۔ تو حرص کا مادہ رکھا اور حرص کے مادے کا راستہ بتا دیا کہ یہ جنت والے راستے میں حرص کرو۔ اور اللہ معاف فرمائے، شیطان اور نفس ہمیں ہمارے حرص کے مادے کو وہ دنیا کی طرف لگا دیتے ہیں، اور حصول دنیا میں اس مادے کے رخ کر دیتے ہیں۔ اب وہ بالکل اینٹی رخ ہو گیا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے۔ اب یہ حال ہو جاتا ہے کہ جا رہا ہے قبر کی طرف اور دیکھ رہا ہے دنیا کی طرف، کہ حرص کا مادہ اس طرف رخ کر دیا، اور ہونا تھا اس طرف کہ جلدی 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 ہر نیک عمل جو پتہ چلے اس کو اختیار کرے۔ بھی یہ دعا ہے صبح کی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس پر عمل کر لوں، یہ سنت ہے اس پر عمل کر لوں، یہ نبی کا طریقہ ہے اس کو میں پورا کر لوں، یہ صبح کی دعائیں ہیں یہ پڑھ لوں، یہ شام کی دعائیں ہیں یہ پڑھ لوں، یہ رات کی دعائیں ہیں یہ پڑھ لوں، چھوٹی چھوٹی دعائیں۔ تو اس کا ذوق، اس کا شوق یہ کب ہوگا؟ جب جنت کے نعمتوں کا استحضار ہوگا۔ تو یہاں یہ سورہ واقعہ میں جنتیوں کے تذکرے ہیں، اور دو درجے بتائے، ایک السابقون السابقون اولئک المقربون، ایک تو اعلیٰ درجے کے A1 گریڈ کے ممتاز درجے کے، ان کی نعمتوں کا تذکرہ ہوا کہ کیسی کیسی نعمتیں ہوں گی، اور ایک پھر درمیانے درجے کے اصحاب الیمین، کہ ان کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، اس لیے ان کو اصحاب الیمین کہتے ہیں، دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ مل جائے گا، اور باقی نیکیاں ہوں گی بس ان کی، مگر اعلیٰ درجے کی نیکیاں ان کی نہیں ہوں گی، جو سابقون السابقون اولئک المقربون کی تھی، اس درجے کی نیکیاں ان کے پاس نہیں ہوں گی۔ بس یہ ہے کہ کامیاب ہو گئے، تو بھائی جو ڈی گریڈ میں بھی پاس ہو جاتا ہے وہ اگلی کلاس میں چلا جاتا ہے، ہاں جو فیل ہوتا ہے وہ راسب ہوتا ہے، وہ رہ جاتا ہے، وہ ناکام ہے، وہ اگلی کلاس میں نہیں جا سکتا۔ تو بھائی ہمیں ناکامی سے بچنا ہے، اور اپنے حرص کو نعمت جنت کے حصول میں لگانا ہے۔ جو اللہ نے اندر حرص کا مادہ رکھا ہے وہ نعمت آخرت کی طرف ہو جائے۔ چلو تہجد پڑھوں، چلو روزے رکھوں، قضا روزے ہیں جلدی سے ادا کر لوں، سردی کا زمانہ ہے، چھوٹے دن ہیں، جلدی جلدی روزے ادا ہو سکتے ہیں، قضا روزے، قضا نہیں ہے نفل روزے رکھوں، پیر کو رکھ لوں، جمعرات کو رکھ لوں، جو نعمتیں بھائی وقت پر آدمی کر لے نعمتیں جمع ہو سکتی ہیں۔ اب دیکھو یہ ایک ماہانہ سنت آتی ہے چاند دیکھنے کی، آج 28 جمادی الاولیٰ ختم ہو گئی، جمادی الاولیٰ کا مہینہ آیا
اور اس کے 28 دن 28 راتیں وہ رخصت ہو گئی، وہ بیت گئی، ہماری زندگی سے نکل گئی. آج 29ویں شب ہے، کل 29واں دن پورا ہو جائے گا. جب 29واں دن پورا ہو اور غروب آفتاب ہو تو اب یہ چاند دیکھنے کا وقت آ گیا. ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھتے تھے، اہتمام فرماتے تھے چاند دیکھنے. تو اب جمادی الثانی کا چاند دیکھنا ہے، تو اس کا اہتمام ہم مسلمان کریں گے یا کوئی اور کرے گا؟ وہ تو اللہ کا شکر ہے ہمارا اسلامی ملک ہے اور چاند رویت ہلال کمیٹی ہے، چاند دیکھنے والے علماء چاند دیکھ کر ہمیں بتا دیتے ہیں کہ بھئی چاند کا اعلان ہو گیا. اللہ ان حضرات کو جزائے خیر دے کہ یہ ہماری طرف سے جو ہے کفایت کا کام پورا کر لیتے ہیں. چاند دیکھنا ایک طرح سے واجب علی الکفایہ، واجب علی الکفایہ، تو وہ یہ کفایہ پورا کر لیتے ہیں اور ہمیں بتا دیتے ہیں کہ بھئی چاند ہو گیا. مگر سنت یہ ہے جب سنت علی الکفایہ بھی ہے کہ بعض لوگ دیکھ لیں تو جو دیکھیں گے ان کو سنت پر عمل کا ثواب ملے گا. جو دیکھیں گے چاند ان کو سنت پر عمل کا ثواب ملے گا. تو اب یہ صرف مہینے میں ایک موقع آتا ہے، پھر سارا مہینہ گزر جائے گا، پھر آئے گا موقع. ویسے سورج غروب ہونے کی دعا روز پڑھنی ہے، سورج طلوع ہونے کی دعا روز پڑھنی ہے، بیت الخلاء میں جانے کی دعا روز پڑھنی ہے، بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا روز پڑھنی ہے، اور جتنی دفعہ آنا جانا ہوگا اتنی دفعہ پڑھنی ہے. کھانا کھانے کی دعا روز پڑھنی ہے، کھانا کھانے کے بعد کی دعا روز پڑھنی ہے، جتنی دفعہ کھائیں گے اتنی دفعہ یہ دعائیں پڑھنی ہیں اور اس کا موقع ہے. مگر یہ جو چاند کی دعا ہے یہ مہینے میں ایک دفعہ آتی ہے. یہ سنت ہمارے نبی کی ہے، ایک دفعہ مہینے میں ایک دفعہ. جیسے رمضان کے تو سال میں ایک دفعہ روزے آتے ہیں، ایسے یہ بہت قیمتی سنت ہے، بہت مبارک سنت ہے. اور بھائی ایسی سنت ہے کہ ہم مسلمانوں نے اسے چھوڑ دیا. اپنے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک سنت ہم مسلمان چھوڑ چکے ہیں، بلکہ بھول چکے ہیں. چھوڑا بھی نہیں بلکہ بھول گئے. عمومی فضا یہ ہے کہ چاند کی تاریخیں ہم مسلمانوں کو یاد نہیں ہوتی، ہمارے بچوں کو یاد نہیں ہوتی. ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں تو یہ جنوری فروری کی تاریخیں ان کو یاد ہوں گی، اور چاند کی تاریخ بڑوں کو یاد نہیں ہے تو بچوں کو کیا یاد ہے. تو چاند دیکھنے کی سنت چھوڑی نہیں ہے، بھولی ہے، بھول گئے. اب دیکھو کیسے ہم اپنے نبی کے عاشق ہیں، کیسے ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے. کس منہ سے ہم اپنے پیارے آقا سے محبت کا دعویٰ کریں کہ جن کے مبارک طریقے کو ہم بھولے ہوئے ہیں اور ہم کہیں کہ ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے. ہمارا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، ہم اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں. ہمیں تو اپنے نبی سے محبت اللہ سے مانگنی ہے، اپنے محبوب نبی کے اتباع کی دعائیں اللہ سے کرنی ہے کہ اللہ اپنے محبوب کا کامل اتباع دیجیے، اپنے محبوب کی سچی محبت ہمیں دیجیے. یہ خالی زبانی کلامی دعوے نہ ہوں، حقیقی محبت اللہ کی طرف سے ملے گی اور اتباع کی توفیق بھی وہاں سے ملے گی، ان سے لینی ہے. تو یہ مبارک سنت ہے اور ہم مسلمان اسے بھول بھی چکے ہیں، چھوڑ بھی چکے ہیں. پھر سے اسے زندہ کرنا اور اس کی خوب تشہیر کرنی، سب گھر والوں کو یاد دہانی کرانی ہے کہ بھئی چاند دیکھو. تو چاند دیکھنا مستقل ایک سنت ہے اور چاند کی دعا پڑھنا یہ مستقل ایک سنت ہے. دو سنتیں ہو گئی. اور نبی کی ایک سنت اس ساری زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے ہمارے نبی کا ایک طریقہ، ایک سنت. تو دو سنتیں مہینے میں ہمیں موقع مل رہا ہے کہ اس کو ہم اختیار کریں. تو گھر کی خواتین بھی پردے کے اہتمام کے ساتھ اگر آسانی سے چھت پہ جا کر دیکھنا ممکن ہو. اب دیکھو ہمارا دین بڑا جامع ہے، ہمارا دین جامع اور مکمل دین ہے کہ بھائی ایک طرف سنت پر عمل کرنا ہے، ایک طرف کسی منکر کا ارتکاب ہو رہا ہے کہ سنت پر عمل کرنے میں گناہ کا خطرہ ہے، تو پھر ہم اس کو سنت کو چھوڑ دیں گے، گناہ سے بچیں گے. اس لیے کہ پلس مائنس مائنس ہوتا ہے. کیا مطلب کہ بھائی اب ہم چھت پہ جا رہے ہیں چاند دیکھنے، خواتین خاص طور پر، اور چھت پہ جا رہی ہیں تو بے پردگی ہو رہی ہے، ادھر آمنے سامنے سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ ان کو دیکھ رہے ہیں. تو اب اپنے آپ کو چھپانا اور پردہ کرنا تو تھا فرض اور چاند دیکھنا تھا سنت. تو کیسی عجیب بات ہوگی
کہ سنت کے حصول میں ہم گناہ کا ارتکاب کر گئے، تو ایسی صورت میں اب ہم گھر ہی میں بیٹھ کر آسمان کی طرف سر اٹھا کر دعا کر لیں گے کہ یا اللہ میرے بس میں تو اتنا ہی، کیونکہ اگر میں چھت پہ جاتی ہوں یا کھڑکی سے منہ باہر نکال کر آسمان کو دیکھتی ہوں تو مجھے مرد دیکھتے ہیں اور بے پردگی کا خطرہ ہوتا ہے، اور فرض کا ترک ہوتا ہے، اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے۔ اور اب میرے اختیار میں اتنا ہے کہ میں سر اوپر کر کے یہ دعا پڑھ رہی ہوں، مجھے حضور کی سنت کا پورا نور عطا فرما دیجئے، حضور کی سنت پر عمل کا پورا ثواب عطا فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے، کیوں نہیں دیں گے؟ وہاں تو عطا ہی عطا ہے، بس مانگنے والے کم ہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم کوئی سائل ہی نہیں، راہ بتلائے کسے، راہ روے منزل ہی نہیں، منزل پر جانے والا کوئی ہے ہی نہیں تو کسے راہ بتلائیں۔ جلوہ طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں، آج بھی جلوہ طور موجود ہے، کوئی موسیٰ جیسی طلب تو لائے۔ جلوہ طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں، تو وہاں تو عطا ہی عطا ہے، وہ لینے والے نہیں ہیں، ہم لوگوں نے لینا چھوڑ دیا۔ تو اس لیے سنت کے حصول میں کہیں ترک فرض نہ ہو جائے، اس کا ذرا خیال رکھیں، خواتین بھی اور مرد حضرات بھی، کہ اگر وہ چھت پہ چڑھتے ہیں اور ارد گرد خواتین کمروں میں گھروں میں ہیں، ان کی کھڑکیوں میں نگاہ پڑتی ہے تو پھر احتیاط ضروری ہے بھائی۔ تو سنت بھی زندہ کرنی ہے اور فرض کے ترک سے بھی بچنا ہے، پردے کا بھی اہتمام رکھنا ہے، سارے دین پر عمل کا نام ہی تو شریعت ہے، اور ہر زمانے میں ہم شریعت پر پوری طرح عمل کر سکتے ہیں۔ ہماری شریعت جامع ہے، کامل ہے، مکمل ہے، اکمل ہے، اتم ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، ہر زمانے میں اس پر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال ایک تو چاند دیکھنے کا اہتمام، اور بھائی ہمارے ذمہ ہے کہ ہم چاند دیکھنے کے لیے آسمان پر نگاہ دوڑا لیں، نظر آ جائے تو بھی ٹھیک ہے، نہ نظر آئے تو ہم دعا تو پڑھ لیں۔ بعض اوقات بعض علاقوں میں نظر نہیں آتا، بعض علاقوں میں نظر آ جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ چاند دیکھنے کی سنت، یہ مستقل ایک سنت ہے، اسے زندہ کریں، اس کو رواج دیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھت پہ لے جا کر یہ سنت زندہ کروائیں کہ بیٹا دیکھو ہم مسلمانوں کا اب نیا مہینہ شروع ہو رہا ہے، چھٹا مہینہ ہے جمادی الثانی کا، ابھی جمادی الاولیٰ جو پہلا 5واں مہینہ تھا یہ گزر گیا، چھٹا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اب دیکھو یہ آسمان پہ چاند دیکھو، چاند نظر آئے گا تو پہلی رات شمار ہوگی۔ بچوں کو سمجھائیں، یہاں تک کہ ہمارے بچے سمجھ جائیں، وہ خود یاد دلائیں کہ اماں آج چاند دیکھنا ہے، ایسا ایک ذوق بن جائے ہر مسلمان بچے اور بچی کہ پھر اسے، مگر کیا کریں، یہ وقت ہمارے بچوں کے ٹیوشن پہ بجانے کا ہوتا ہے، بچے ٹیوشن میں وہاں انگریزی پڑھ رہے ہیں اور یہ سنت کا پر عمل کا وقت ہے اور بچے وہاں انگریزی میں لگے ہوئے۔ وہ تو اب ہمیں سوچنا ہے ہمیں کیا رخ اختیار کرنا ہے، کس رخ پر ہمیں اپنے بچوں کو ڈالنا ہے۔ تو چاند دیکھنے کا پورا اہتمام، اور اس سنت کے حصول کے لیے چھٹی بھی کرانی پڑے تو آدمی انگریزی کی چھٹی کرا لے تاکہ ایک سنت زندہ ہو جائے۔ شادی بیاہوں کے لیے بھی تو چھٹیاں کراتے ہیں، شادی بیاہ میں جانے ہوتی ہیں تو ٹیوشن کی چھٹیاں کراتی ہیں خواتین، مگر اس سنت کے لیے فوراً کہہ گا چھٹی کیسے کرائیں؟ بھائی یہ سنت ہے، یہ شادی بیاہوں سے زیادہ قیمتی چیز ہے، لہٰذا اس کے لیے بھی چھٹی کراؤ اور بچوں کو اہتمام سے چاند دکھاؤ۔ آج یہ بچوں کے لاشعور میں بات بیٹھے گی کہ ہاں چاند دیکھنا ہے، اس سنت کو ہمیں اہمیت دینی ہے، یہ عمومی سنت، یہ عمومی طور پر رواج ختم ہو گیا ہے چاند دیکھنا، ہم مسلمانوں کو اسے زندہ کرنا ہے، سب کو یاد دہانی کرانی ہے، عصر کے بعد سے اپنے میل جول والوں کو بھئی آج مغرب کے بعد چاند دیکھنا ہے، اہتمام سے چاند دیکھنا، پھر اہتمام سے آدمی چاند دیکھے، پھر چاند کی دعا پڑھے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضا ربی وربک اللہ۔ ہمارے نبی ہمارے بڑے محسن ہیں، ہمارے آقا کے ہم پر بڑے احسانات ہیں، ایسی پیاری پیاری دعائیں سکھا دیں، قیامت تک کے لیے ہمارے نبی کا یہ ہدیہ ہے، اسے ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ کیسی عجیب مسلمان ہیں ہم کہ اپنے نبی کا ہدیہ قبول نہیں کرتے، ہمیں ہمارے نبی ہدیہ دے رہے ہیں کہ بھئی چاند دیکھو تو یہ دعا پڑھ لینا، اور ہم اس ہدیے سے غافل ہیں، اس کو قبول نہیں کر رہے۔ ہمیں قبول کرنا چاہیے، قبول کرنے کا مطلب یہ کہ یہ چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھیں، تو گویا ہم نے اپنے نبی کا ہدیہ قبول کر لیا،
اور ہم بھول گئے تو گویا ہم نے اپنے نبی کا ہدیہ قبول نہیں کیا، چھوڑ دیا، ہدیے کو ہی بھول گئے. بتاؤ. تو جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو حضور سے قرب بڑھے گا، حضور سے لگاؤ بڑھے گا، حضور سے تعلق بڑھے گا. اور علماء نے لکھا ہے کہ پیر اور جمعرات کو ہمارے آقا کے دربار میں اب امتیوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں. تو جب حضور کے سامنے پیش ہوگا کہ اے اللہ کے رسول آپ کے فلاں امتی نے چاند دیکھنے کی دعا پڑھی، تو حضور خوش ہوں گے. اور حضور خوش ہوں گے تو کیا ہمیں انوار ملیں گے، کیا برکتیں ملیں گی، کیا فیوز ملیں گے، آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا. اور جب یہ کارگزاری پہنچے گی کہ یا رسول اللہ آپ کے فلاں امتی تو بھولا ہوا ہے، چاند دیکھنے کی سنت کو بھولا ہوا ہے، برسوں بیت گئے اس نے کبھی چاند ہی نہیں دیکھا، ہمارے نبی ہم سے خوش ہوں گے یا غمگین ہوں گے؟ ہم اپنے نبی کو خوش کر رہے ہیں یا غمگین کر رہے ہیں؟ یہ تو ہم میں سے ہر ایک اپنا اپنا جائزہ لے. محبت کے دعوے کرنا آسان ہے، محبت کو نبھانا مشکل. تو نبی کی سنت کو ہم زندہ کریں گے، ہمارے نبی ہم سے خوش ہوں گے اور اللہ بھی ہم سے خوش ہوں گے اور رحمتوں کی بارشیں برسیں گی. تو اگر عمومی فضا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی ہو جائے، عمومی فضا دعاؤں کے اہتمام کی ہو جائے، تو یہ فضا خود بخود بدل جائے. یہ جو مہنگائی کا عذاب آ رہا ہے، ہر ضرورت کی چیز مہنگی سے مہنگی ہو رہی ہے، وہ کیوں ہو رہی ہے؟ وہ کیوں ہو رہی ہے؟ بے حیائی کتنی بڑھ رہی ہے، خواتین بغیر پردے کے کتنا باہر نکل رہی ہیں، چھوٹی بچیاں کس قسم کے لباس پہن کر نکل رہی ہیں، بڑی خواتین کس قسم کا لباس پہن کر نکل رہی ہیں. پھر موبائل اور جو ہے اس پر ہم کس گناہ میں مبتلا ہیں. تو اس طرح ہم ان گناہوں کے ارتکاب کر کے پھر ہم یہ کہیں کہ گرانی کیوں آ رہی ہے، مہنگائی کیوں ہو رہی ہے. ہم خود سوچ لیں. اب ایک آدمی کہے گا یار ٹھیک ہے، اگر میں ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہوں تو کون سی ہدایت آ جائے گی اور کون سی گرانی ختم ہو جائے گی، کون سا عذاب ٹل جائے گا؟ تو بھائی اگر ہر آدمی یہ سوچنے لگے تو پھر ایک بادشاہ نے حکم دیا، حوض کھودا اور یہ کہا کہ بستی کے سب لوگ ایک ایک جو ہے وہ پیالہ دودھ کا اس حوض میں ڈال دیں کہ عمومی مسلمانوں کو ذرا دودھ کی ضرورت ہے، تو ہر شخص اپنے گھر میں سے آئے اور یہ حوض کھدا ہوا ہے، اس میں جو ہے وہ ایک پیالہ دودھ کا ڈال کے جائے. بادشاہ کا حکم تھا. تو ہر ایک نے یہ سوچا کہ یار سب تو دودھ ڈالیں گے، میں تو پانی کا پیالہ ڈال دیتا، کون دیکھنے والا ہے، تو اس سے جو ہے میرے دودھ بچ جائے گا. لہٰذا ایک نے پانی ڈال دیا، دوسرے نے بھی یہی سوچا کہ یار سب دودھ ڈالیں گے میں پانی ڈال دوں. اور وہ جو رات کا وقت تھا سب نے اپنے اپنے پیالے ڈال دیے، صبح جب دیکھا تو سارا حوض پانی سے بھر. ہر ایک یہ سوچتا رہا کہ بھائی دوسرا تو دودھ ڈالے. تو بھائی جب ہم یہ سوچیں گے کہ بھائی میرے کرنے سے کیا ہوتا ہے، اب سبھی یہ سوچتے کہ یار میں دودھ ڈال دوں تو دودھ سے بھر جاتا. تو اب آدمی یہ سوچے کہ میرے اکیلے سے کیا ہوتا ہے. بھائی اندھیرے میں ایک دیا سلائی جلا دو تو تھوڑی سی روشنی ہو جائے. تو اگر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے حصے کا دیا سلائی جلا دیں تو کچھ تو اندھیرا چھٹے گا. جو اس وقت اندھیرا چھایا ہوا ہے وہ کچھ تو چھٹے گا، اور ہر ایک نے کوشش شروع کر دی تو انشاءاللہ پورا ہی اندھیرا چھٹ جائے گا. تو اس لیے ہر ایک یہ سوچے کہ بھئی مجھے ان منکرات کو روکنا بھی ہے، خود اپنی ذات سے بھی، اپنے گھر کا تو میں مکلف ہوں نا، تو میں اپنے گھر میں سے تو یہ سارے منکر ختم کر سکتا ہوں، اپنی گھر والی کو سمجھا سکتا ہوں، اپنی بہنوں کو سمجھا سکتا ہوں، بیٹیوں کو سمجھا سکتا ہوں، والدہ کو سمجھا سکتا ہوں. اس حد تک تو میں کر سکتا ہوں، جہاں تک میرا بس چلتا ہے وہاں تک تو میں کروں، آگے پھر اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے. تو یہ جو ساری گرانیاں آئی ہیں یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آئی ہیں. تو جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اہتمام کریں گے اور عمومی فضا بن جائے گی تو گرانی خود ختم ہو جائے گی. ایسی برکتیں اللہ تعالیٰ نازل فرما دیں گے جیسے صحابہ کے زمانے میں. ایسی برکتیں
کیسی رحمتیں؟ وہ کیوں؟ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے حضور کی دعاؤں کو اپنا لیا. تو جب حضور کی دعاؤں کو اپنا لیا، ماہانہ دعاؤں کا بھی اہتمام، روزانہ دعاؤں کا بھی اہتمام، تو پھر وہ رحمتیں نازل ہوتی تھیں. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہم پر کتنا بڑا احسان کہ ہمیں وہ ہدیہ دے گئے. اور صحابہ کرام نے بھی کتنا احسان فرمایا کہ حضور کی یہ مبارک دعائیں ہم تک پہنچا دی. تو جن دعاؤں کے ذریعے انہوں نے رحمتیں حاصل کیں، وہ موتی آج ہمارے پاس موجود ہے. وہ چارجر ہمارے پاس موجود ہے، مگر ہم اس چارجر کو لگانے کے لیے تیار نہیں، اور کہتے ہیں کہ بھئی اندھیرا ہے. بھائی یہ چارجر لگاؤ، یہ بیٹری لگاؤ، پھر دیکھو روشنی ہی روشنی ہے. پھر اللہ کی طرف سے برکتیں ہی برکتیں، خیریں ہی خیریں، بھلائیاں ہی بھلائیاں آئیں. تو اس دعا کا اہتمام، یہ ماہانہ دعا ہے. تو ایک سنت چاند دیکھنے کی اور دوسری سنت یہ دعا پڑھنے کی، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ. اس کا مفہوم یہ ہے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان، یا اللہ اس چاند کو، اس مہینے کو ہمارے اوپر یمن اور برکت کے ساتھ لائیے. یعنی یا اللہ اس مہینے کو برکتوں والا بنا دیجیے اور ایمان والا بنا دیجیے. یعنی یہ مہینہ ہمارا برکتوں اور ایمان کے ساتھ گزرے. ہاں، کیا مطلب ایمان کے ساتھ گزرے؟ ایمانیات کا تعلق دل سے ہے. اور یہی یعنی صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، تو ہر وقت وہ آخرت کی فکر تھی. تو جتنا ایمانی کیفیات دل میں زیادہ ہوں گی، آخرت کا استحضار اتنا زیادہ ہوگا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، من ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو بتایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اس کی کتابوں پر ایمان لائے، اور ہر اچھی بری تقدیر کو اللہ کی طرف سے ہونے پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر ایمان لائے، جنت پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر ایمان لائے. ساری چیزیں یہ ایمان کی تعریف میں آ گئی. تو اب چاند آ رہا ہے تو اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے، یا اللہ یہ مہینہ ہمارے لیے برکتوں کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ، یعنی ایمانی کیفیات ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائیں اور باقی رہیں اور پروان چڑھیں. ایمانی کیفیات دل میں، یہ نبی سکھا رہے ہیں. 14 صدیوں پہلے ہمیں دے گئی یہ ہدیہ کہ جب چاند دیکھو نیا تو فوراً یہ مانگ لینا اللہ سے. تو پورا مہینہ پھر ایمانی کیفیات رہیں گی، جنت کا استحضار رہے گا، جنت والے اعمال کی توفیق ملے گی. اس میں لگتے رہیں، مانگ لو، وہ بیٹری چارج ہو گئی، اب پورے مہینے اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے انشاءاللہ. اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام، اور یا اللہ سلامتی کے ساتھ گزرے اور اسلام کے ساتھ گزرے. سلامتی مانگ لی، اب بیماری سے، پریشانی سے، ایکسیڈنٹ سے، جلنے سے، ہر قسم سے سلامتی ہوگی. الجھنوں سے، پریشانیوں سے سلامتی جب مانگ رہے. اور اسلام کا تعلق کیا؟ مل اسلام، پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل اسلام، تو اسلام بتایا کہ تم اللہ کلمہ کی گواہی دو اور میری رسالت کی گواہی دو، اور نماز کو قائم کرو، اور زکوٰۃ کو ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو، اور حج بیت اللہ کرو. اعمال ظاہرہ بتا دیے. تو اسلام کا تعلق اعمال ظاہرہ سے اور ایمان کا تعلق قلبی کیفیات سے. تو قلبی کیفیات بھی اللہ صحیح کر دیجئے، اور اسلام یعنی ظاہری اعمال کی بھی توفیق دیجئے. دیکھو چاند دیکھ رہے ہیں اور پورے مہینے کے لیے مانگا جا رہا ہے، ایمان بھی مانگا جا رہا ہے، اسلام بھی مانگا جا رہا ہے، برکت بھی مانگی جا رہی ہے، سلامتی بھی مانگی جا رہی ہے. اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى، اور اے اللہ ان اعمال کی بھی توفیق دیجئے، لما تحب جو آپ کو محبوب ہیں، وترضى اور جس سے آپ راضی ہو جاتے ہیں. یعنی ان اعمال کی مجھے توفیق دیجئے جو آپ کو محبوب ہیں. اب محبوب جو اللہ کے محبوب اعمال ہوگی اس کی توفیق ملے گی. توفیق کس کو کہتے ہیں؟ توفیق کہتے ہیں اسباب کا مہیا ہو جانا، سازگار ہو جانا. کیا مطلب؟ کہ بھئی پانی موجود ہے، صحت موجود ہے، اور آدمی وضو کر کے مسجد آ سکتا ہے، اب نہیں آ رہا، تو سمجھو یہ توفیق کو خود ضائع کر رہا ہے. اس کے لیے تو توفیق مہیا تھی. تو اسباب کا مہیا ہو جانا کسی عمل کے لیے یہ توفیق ہے.
توفیق موافقت سے ہے. موافقت یعنی اس کے لیے حالات سازگار ہو گئے، موافق ہو گئے، یہ چاہے تو اس پر عمل کر. اب توفیق اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کان پکڑ کے آدمی کو عمل پہ لایا جائے. ہم سمجھ بھائی دعا کرنا اللہ توفیق دے، بھائی توفیق تو ہے، تو آپ خود اس توفیق کو ضائع کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دعا کرو. آپ خود ضائع کر رہے ہیں اور ہم سے دعا کروا رہے ہیں. تو توفیق تو خود اللہ تمہیں دے رہے ہیں، ہماری دعا کے بغیر دے رہے ہیں، اور آپ اس کو ضائع کر رہے ہیں. پھر مجھے کہہ رہے ہیں کہ توفیق کی دعا کرو. تو کیسے توفیق، کیسے اللہ تمہیں دیں گے توفیق؟ تو معلوم ہوا کہ یہ بھی مہینے کے شروع میں ہمارے نبی فرما رہے کہ مانگ لو. والتوفیق لما تحب و ترضا، اے اللہ توفیق دیجئے، حالات کو موافق بنا دیجئے، سازگار کر دیجئے. کن چیزوں کی؟ لما تحب، ان اعمال کی، ان باتوں کی، ان چیزوں کی جو آپ کو محبوب ہیں. وترضاہ، اور جس سے آپ راضی ہوتے ہیں، اپنی رضا والے کاموں کی توفیق دیجئے. اب دیکھو کتنا نبی نے 3 دعائیں اس میں بتا دی. ایمان بھی مانگ لیا، برکت بھی مانگ لی، سلامتی بھی مانگ لی، اسلام بھی مانگ لیا، اور ان اعمال کی توفیق مانگ لی جو اللہ کو محبوب ہوں اور جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں. تو اب پورا مہینہ پھر ان میں گزرے گا جب اللہ سے مانگا ہے اور نبی کے اتباع میں مانگا ہے. تو یہ بھائی بہت قیمتی موقع ہے، بہت قیمتی موقع ہے، اسے ضائع نہ کریں. اس سنت پر عمل کر کے اس دعا کی برکتیں لے لیں. مل رہی ہیں بھائی، مل رہی ہیں، کوئی لینے والا نہیں. تو ہمیں لینا ہے، بچوں کو دلوانا ہے. اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی کھڑا کر دو چاند کے لیے، اور پھر یہ دعا اس سے رٹواؤ، اس سے پڑھواؤ. ابھی اپنی معصوم زبان میں اللہ سے کہے گا، بتاؤ کیا رحمتیں اتریں گی. آج ہمیں کچھ اندازہ نہیں ہے کہ کیا دولتیں ہمیں مل سکتی ہیں اور ہم لینے کے لیے تیار نہیں. تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھڑا کر کے اس دعا کا اہتمام. پھر آخری جملہ اس دعا کا ہے، ربی و ربک اللہ، اے چاند میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے. یہ توحید کا اقرار کر رہا ہے، توحید کا نعرہ سنا رہا ہے، اور ان لوگوں کی تردید کر رہا ہے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود سمجھتے ہیں، جو چاند کی پوجا کرتے ہیں، جو سورج کی پوجا کرتے ہیں. ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ربی و ربک اللہ، اے چاند میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ یوں فرماتے ہیں، ہلال خیر و رشد، ہلال خیر و رشد، ہلال خیر و رشد. 3 مرتبہ یہ جملے ارشاد فرماتے کہ یہ چاند خیر کا چاند ہے اور رشد ہدایت کا چاند ہے. خیر کا چاند ہے، ہدایت کا چاند ہے، خیر کا چاند ہے، ہدایت کا چاند. یہ نیک فالی کہ انشاءاللہ ہمیں ہدایت بھی ملے گی اور خیر بھی ملے گی اس چاند کے ذریعے اس مہینے میں. گویا ہلال خیر و رشد یہ 3 دفعہ فرماتے. اور پھر فرماتے آمنت بالذی خلقک، آمنت بالذی خلقک، آمنت بالذی خلقک. اے چاند میں اس رب پر ایمان لایا جس نے تجھے پیدا کیا. اے چاند میں ایمان لایا اس رب پر جس نے تجھے پیدا کیا. میں ایمان لایا اس رب پر جس نے تجھے پیدا کیا. اب بتاؤ، یہ توحید کا اقرار کروایا جا رہا ہے. اور پھر فرماتے ہیں الحمدللہ الذی ذہب بشہر فلاں وجاء بشہر فلاں. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو فلاں مہینے کو لے گیا اور فلاں مہینے کو لے آیا. یعنی ہم یوں کہہ دیں الحمدللہ الذی ذہب بشہر جمادی الاولی وجاء بشہر جمادی الثانی. یہ ہم کہہ سکتے ہیں، اپنی زبان میں کہہ دیں یہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو جمادی الاولی کے مہینے کو لے گیا اور جمادی الثانیہ کے مہینے کو ہمارے لے آیا. یہ 3 دفعہ کہے. یہ نبی کی ساری طریقے. اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والی دعا، ہلال خیر و رشد والی، آمنت بالذی خلقک والی، اور یہ الحمدللہ الذی والی. تو اور آمنت بالذی خلقک، یہ 4 قسم کی دعائیں چاند دیکھنے کے وقت کے آداب ہیں. اگر ہم سب اس پر عمل کر لیں تو بہت خیریں ملیں گی. پورا مہینہ سلامتی اور خیر کے ساتھ انشاءاللہ گزرے گا. اور پھر اب اپنے لیے ساری دعائیں مانگے. دیکھو جس موقع پر نبی نے کوئی دعائیں تعلیم فرمائی ہیں، معلوم ہوتا ہے کوئی خاص وقت ہے قبولیت کا. تو بھائی ان دعاؤں کے ساتھ اپنی حاجتیں بھی نتھی کر دیں، اس دعا کے ساتھ جوڑ دیں. یا اللہ میری یہ ضرورت ہے، یا اللہ میری یہ حاجت ہے، یا اللہ میری یہ پریشانی ہے، یا اللہ یہ دور کر دیجئے، یہ حاجت پوری فرما دیجئے، اس میں آسانی فرما دیجئے، یہ تقاضا پورا فرما دیجئے. یہ ان دعاؤں کے ساتھ یہ ساری دعائیں ساتھ کر دیں. امید ہے کہ بھئی یہ ایک ساتھ جائیں گی تو ایک قبول ہو تو سبھی قبول ہے انشاءاللہ. وہاں تو قبول ہی قبول ہے. بس کوئی
ساتھ دینے والا ہو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وقت پہ دعا تعلیم فرما دی. یہ گویا قبولیت کی گھڑی ہے، تو اس کے ساتھ اپنی حاجتیں بھی پیش کر دو انشاءاللہ. کتنا قیمتی وظیفہ ہے، یہ کرنے سے تعلق رکھتا ہے. تو بہرحال یہ کل مغرب کی نماز پڑھ کے آدمی ان سارے اعمال کا اہتمام کرے. تو بہرحال بات یہاں سے چلی کہ بھئی جنت کے تذکرے خوب. تو یہاں اصحاب الیمین، اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اصحاب یا دائیں ہاتھ والے، دائیں ہاتھ والوں کے کیا ہی کہنے. اب انہیں کیا نعمتیں مل رہی ہیں. فی صدر مخضود، وہ بغیر کانٹوں کی بیریاں ہوں گی ان کے لیے. وطلح منضود، ان کے لیے تہ بتہ کیلے لگے ہوئے ہوں گے. وظل ممدود، اور لمبا سایہ ہوگا. وماء مسکوب، اور جاری پانی ہوگا. وفاکہۃ کثیرہ، اور بہت سے پھل ہوں گے، میوے ہوں گے. لا مقطوعہ ولا ممنوعہ، نہ اس کو کبھی ختم ہوں گے، نہ ان کو کوئی روک ٹوک ہوگی کہ استعمال نہ کرو. وفرش مرفوعہ، اونچے اونچے غالیچے ہوں گے. انا انشأناہن انشاء، اور ایسی حوریں ہوں گی جن کو ہم نے خاص طور پر بنایا ہے. فجعلناہن ابکارا، اور ان کو ہم نے کنواریاں بنایا ہے. عربا اترابا، اور یہ اپنے شوہروں کو بہت پیاری ہوں گی اور ہم عمر ہوں گی. لاصحاب الیمین، یہ ساری نعمتیں اصحاب یمین کے لیے. اس میں تھوڑی تفصیل بھی ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے بات ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر. نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک. یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں جنت کا شوق عطا فرما دیجیے. یا اللہ جہنم سے بچنے کی تدابیر ہمیں نصیب فرما دیجیے. اعمال جنت میں ہمیں لگا لیجیے. یا اللہ جن اعمال سے آپ جنت دیتے ہیں وہ ہمیں عطا فرما دیجیے. جن اعمال سے آپ ناراض ہوتے ہیں ان سے ہمیں بچا لیجیے. آج تک جو کوتاہیاں ہوئیں، جن اعمال سے آپ ناراض ہوئے، ان کو ہم نے اختیار کیا، وہ سب ہمارے معاف فرما دیجیے. سب کو معاف فرما دیجیے. سارے کبیرہ، سارے صغیرہ، سب یا اللہ معاف فرما دیجیے. اے اللہ سارے پر معافی کا قلم پھیر دیجیے. آپ کریم ہیں، آپ سخی ہیں، آپ داتا ہیں. یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں. آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے تو ہمارا بڑا بھلا ہو جائے گا، ہمارا بڑا فائدہ ہو جائے گا. اور اے اللہ آپ کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. آپ اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما دیجیے، ہمارا مواخذہ نہ فرمائیے. ہمارے گناہوں کا وبال ہم پر مسلط نہ فرمائیے. ہم توبہ کرتے ہیں، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں. یا اللہ یہ جو گرانی کا عذاب ہے، مہنگائی کا عذاب ہے، اشیاء کی قلتیں ہیں، یا اللہ ہمیں معلوم ہے یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، ہمارے گناہوں کا وبال ہے. یا اللہ آپ اکرم الاکرمین ہیں، آپ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کا وبال ہم پر نازل نہ فرمائیے. ہمیں اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے، اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے. اس گرانی کے عذاب کو آپ اپنے فضل و کرم سے دور فرما لیجیے. اللہ سب مسلمان پریشان ہیں، سب مشکلوں میں آئے ہوئے. یا اللہ آپ مہربانی فرما دیجیے. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. ہم سب گناہ اب ہم یا اللہ سب مسلمانوں کی طرف سے استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہم سب مسلمان آپ ہی کے ماننے والے ہیں، آپ ہی کے بندے ہیں. اے اللہ ہمارا کام ہی گناہ کرنا ہے، اور آپ تو سخی ہیں. آپ کا کام عطا کرنا ہے، بخشنا ہے، نوازنا ہے. اے اللہ ہم نے وہ کیا جو ہمارے لائق تھا، آپ وہ فرما دیجیے جو آپ کی شان کے لائق ہے. ہمیں معاف فرما دیجیے. پوری امت مسلمہ کے ہر فرد مسلم اور مسلمہ کو معاف فرما دیجیے. جن اجتماعی گناہوں کی وجہ سے اور جن انفرادی گناہوں کی وجہ سے ہم مسلمانوں پر یہ حالات ہیں، اے اللہ ان اجتماعی گناہوں کی بھی ہم توبہ کرتے ہیں، آپ سے معافی چاہتے ہیں. اور انفرادی گناہوں کی یہ جو نحوست، اس سے بھی توبہ کرتے ہیں، معافی چاہتے ہیں. اے اللہ معاف فرما دیجیے. اے اللہ معاف فرما، اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے، اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے. ہمارا مواخذہ نہ فرمائیے. اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں. یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں اعمال صالحہ کی رغبت اور شوق دے دیجیے، اور نفس و شیطان کے مقابلے میں ہمیں ہمت دے دیجیے، قوت دے دیجیے. نفس و شیطان کے مقابلے کی ہمیں ہمت عطا فرما دیجیے، شوق عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہم انہی صحابہ کے ماننے والے ہیں
جن کو آپ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوا عنہ کا خطاب دے دیا، اے اللہ اب ہم انہی کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان اعمال کی توفیق دے دیجئے کہ ہمیں جنت میں ان کی رفاقت نصیب ہو جائے، اے اللہ ان کی معیت ہمیں جنت میں نصیب ہو جائے، اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں ان اعمال کی توفیق دے دیجئے اور ان اعمال سے بچا لیجئے جن سے ہمارا راستہ ان کے راستے سے ہٹ جاتا ہے اور گمراہی پہ چلا جاتا ہے، اے اللہ گمراہی سے ہمیں بچا لیجئے، اے اللہ گمراہی سے بچا لیجئے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرما دیجیے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دے دیجیے، یا اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے، اپنے حبیب کی محبت ہمارے دل کی گہرائی میں اتار دیجیے، ہمارے خون کے قطرے قطرے میں اپنے حبیب کی محبت کو ڈال دیجیے، یا اللہ محروم نہ فرمائیے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی لگاؤ دے دیجیے، قلبی انسیت دے دیجیے، حضور کے طریقوں سے قلبی لگاؤ دے دیجیے، انسیت دے دیجیے، تعلق دے دیجیے، اے اللہ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور کے طریقے کو اپناتے تھے، اے اللہ وہی ہمیں بھی جذبے دے دیجیے، اے اللہ انہی کے ماننے والے ہیں، انہی جیسے جذبوں کا سوال کرتے بلا استحقاق نصیب فرما دیجیے، ہماری شب اور روز صحابہ جیسے بنا دیجیے، جیسے وہ شب و روز اعمال میں لگتے تھے، حضور کی سنتوں کو اپناتے تھے، حضور کی دعاؤں کا اہتمام فرماتے تھے، اے اللہ ہمیں بھی وہی نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما دیجیے، ہم آپ سے آپ کی اس رحمت کاملہ کے وسیلے سے مانگتے ہیں جس رحمت کاملہ کے صدقے آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو توفیق عطا فرمائی، ہمیں بھی توفیق عطا فرما دیجیے، اسی رحمت کے واسطے اور وسیلے سے ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے، ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما، انوار کی بارشیں فرما دیجیے، اے اللہ ان پر برسنے والی رحمتوں میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرما دیجیے، اے اللہ کثرت سے درود شریف پڑھنے والا بنا دیجیے، اے اللہ کثرت سے درود شریف پڑھنے والا بنا دیجیے، حضور کا اتباع کرنے والا بنا دیجیے، سنتوں کی پابندی کرنے والا بنا دیجیے، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنے والا بنا دیجیے، ہماری نمازوں میں جان پیدا فرما دیجیے، اے اللہ ہماری نمازوں میں احسانی کیفیات عطا فرما دیجیے، خشوع و خضوع والی نمازیں نصیب فرما دیجیے، اے اللہ بہت تیزی سے وقت گزر رہا ہے اور اے اللہ ہماری نمازوں میں غفلت بھی بڑھتی جا رہی ہے، آپ ہی احسانی کیفیات والی نمازیں نصیب فرما دیجیے، اے اللہ کب وہ سجدے نصیب ہوں گے جو آپ کو پسند آ جائے، کب وہ رکوع نصیب ہوں گے جب آپ کو وہ پسند آ جائے، اپنے فضل سے جلد نصیب فرما دیجیے کہ ہمارے سجدے آپ کو پسند آ جائیں، ہمارے قیام اور رکوع آپ کو پسند آ جائیں، اے اللہ اس سعادت سے ہمیں محروم نہ فرمائیے، اے اللہ روز بروز اپنے قرب میں اپنی رضا میں ہمیں آگے بڑھا لیجیے، اے اللہ روز بروز اپنے قرب میں اپنی رضا میں آگے بڑھا لیجیے، جیسے جیسے ہم قبر کے قریب ہو رہے ہیں ویسے ویسے اے اللہ اپنی رضا میں اپنے قرب میں اپنے تعلق میں ہمیں آگے بڑھا لیجیے، اخلاص عطا فرمائیے، للہیت عطا فرمائیے، فنائیت عطا فرمائیے، ہمارے دلوں سے یا اللہ سارے رذائل دھو دیجیے، ہمارے دلوں کا تزکیہ فرما دیجیے، اے اللہ جو ہمارے دلوں میں مسلمانوں کے لیے اور ہمارے دوسرے ساتھیوں کے لیے بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، سب سے اللہ پاک کر دیجیے، صاف کر دیجیے، ہمارا کامل تزکیہ فرما دیجیے، دل کی ساری سیاہی یا اللہ دھو دیجیے، ہمارے دلوں کو اجلا کر دیجیے، صاف کر دیجیے، اے اللہ جمعے کا دن ہم نے جسم کو بھی صاف کر لیا، کپڑے بھی صاف پہن لیے، آپ کے دربار میں بھی آ گئے، اب ہمارے دلوں کو آپ ہی صاف فرما دیجیے، اے اللہ جیسے کپڑے صاف اور اے اللہ جسم صاف تو اب دل بھی آپ اپنے فضل سے صاف کر دیجیے، اپنے فضل سے اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کا تزکیہ فرما دیجیے، ہمارے دل ایسے بنا دیجیے جیسے آپ کے نیک بندوں کے دل ہوتے ہیں، جس دل میں آپ کی محبت ہو، آپ کے حبیب کی محبت ہو، ایسا دل ہمارا بنا دیجیے، اخلاص، للہیت، فنائیت، مٹائیت یا اللہ نصیب فرما دیجیے، اپنی رضا کے جذبے ہمارے دل کی گہرائی میں اتار دیجیے، اپنی نعمتوں کا استحضار دیجیے، نعمتوں پر شکر کی توفیق دیجیے، اے اللہ ہر وقت آپ کی نعمتیں اے اللہ بارش سے زیادہ برس رہی ہیں، ان کا استحضار نصیب فرما دیجیے، اس پر شکر کی توفیق دے دیجیے، ہم سے جو ناشکریاں ہو رہی ہیں، جو نالائکیاں ہو رہی ہیں، سب معاف فرما دیجیے، سب کفران نعمت ہمارا معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہماری پکڑ نہ فرمائیے، ہمیں اپنے شکار بندوں میں شامل فرما لیجیے، خوب شکر کی
توفیق دیجیے یا اللہ، خوب شکر کی توفیق دیجیے، اپنی نعمتوں کو بڑھائے رکھیے یا اللہ، کبھی ان نعمتوں کو نہ چھینیے۔ اللہم لا تنزع منی صالح ما اعطیتنی، اللہم اعطنی افضل ما تؤتی عبادک الصالحین، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک، اللہم انا نسألک العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک تمام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ، اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما دیجیے، درجات عالیہ عطا فرما دیجیے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے، ان پر ہر آن ہر گھڑی ہر لمحے رحمتوں کی بارشیں فرما دیجیے۔ اے اللہ، جن کے والدین حیات ہیں ان اولادوں پر والدین کا سایہ عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ سلامت رکھیے۔ اے اللہ، اولاد کو والدین کی خوشیاں دکھائیے، والدین کو اولاد کی خوشیاں دکھائیے، دونوں طرف ہر قسم کی راحتیں عطا فرما دیجیے، برکتیں عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، میں شوہر بیوی میں محبتیں پیدا فرما دیجیے، اولادوں اور والدین میں محبتیں پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ، جہاں جہاں گھروں میں رنجشیں ہیں یا اللہ، وہاں محبتوں کی اور پیار کی فضائیں قائم فرما دیجیے، ہر قسم کے جھگڑوں کو، غلط فہمیوں کو، بدگمانیوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیجیے، سب کے دلوں کو اجلا کر دیجیے، تزکیہ کر دیجیے، پاک صاف فرما دیجیے۔ اے اللہ، بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، سب کی نیک تمناؤں کو، جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے۔ ہمارا یہاں بیٹھنا آپ کو پسند آ جائے، ہمارا سننا سنانا آپ کی رضا کا ذریعہ بن جائے۔ اے اللہ، یہ سب خواتین حضرات بہت محبت سے آپ کی دین کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوتی ہیں، سب کو اپنی شان کے مطابق اجر جزیل سے نوازیے، ہر قسم کی خیریں بھلائیاں نصیب فرمائیے، دین کے اوپر عمل میں آگے بڑھنے کا ذریعہ بنا لیجیے، روز بروز ہمیں اپنے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے اور اعمال میں آگے بڑھائیے۔ اللہم انا نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ، اللہم انا نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ، نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یا اللہ، جن جن نے جو دعاؤں کے لیے کہا ہے، سب کی نیک تمناؤں کو، جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے، بیماروں کو شفا دے دیجیے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجیے، جو حالات میں گھرے ہوئے ہیں ان کے لیے عافیت سلامتی کے فیصلے فرما دیجیے، ہر ایک کے لیے ہر قسم کی عافیت سلامتی مقدر فرما دیجیے، برکتوں والی، وسعتوں والی حلال طیب روزی ہمیں نصیب فرما دیجیے، ہمارے نصیبوں میں لکھ دیجیے۔ اے اللہ، جو مانگا وہ بھی دے دیجیے، جو نہ مانگ سکے اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا فرما دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت پر نگاہ رحمت، نگاہ شفقت، نگاہ کرم ڈال دیجیے۔ اے اللہ، مسلمانوں کو پھر سے دنیا میں غالب فرما دیجیے، اسلام اور اہل اسلام کو غالب فرما دیجیے، کفر اور اہل کفر کو مغلوب فرما دیجیے، ان کی اسکیموں کو، ان کی چالوں کو ناکام بنا دیجیے، ان کی تدبیروں کو انہیں پر الٹ دیجیے، اور مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی پوری حفاظت فرمائیں، سب مسلمانوں کو اپنی مضبوط حفظ و پناہ میں لے لیجیے، ہمارے ملک میں امن قائم فرما دیجیے، ہر نعمتوں میں کی فراوانی عطا فرما دیجیے، ہر قسم کی گرانی کو دور فرما کر یا اللہ ارزانی فرما دیجیے، اشیاء ضرورت کو یا اللہ آپ سستا کر دیجیے۔ اے اللہ، اپنے غیبی خزانوں سے برکتیں دے دیجیے، اے اللہ، اپنے غیبی خزانوں سے برکتیں دے دیجیے۔ یا اللہ، ہمارے کراچی کا اجتماع آ رہا ہے، خیر پور کا اجتماع آ رہا ہے، یا اللہ اپنے فضل سے انہیں کامیاب فرما دیجیے، سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیجیے، مفتاحا للخیر بنا دیجیے اور مغلاقا للشر بنا دیجیے، اور جو حضرات اس میں ان کی محنتوں میں لگے ہوئے ہیں یا اللہ، ان کی محنتوں کو ان کا صدقہ جاریہ بنا دیجیے۔ اے اللہ، ان سب کی محنتوں کو قبول فرما لیجیے، جو ضروریات ہیں یا اللہ اجتماعوں کی وہ غیب سے پوری فرما دیجیے، اور اے اللہ ان میں ہدایت کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اے اللہ، اس ہدایت، ان اجتماعات سے خوب خیروں کو پھیلا دیجیے، سارے عالم میں خیروں کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دیجیے، غیب سے مدد فرمائیے، ہر قسم کی شرارتوں سے، شرور سے، فتون سے دونوں اجتماع کی اور جہاں جہاں اجتماع ہو رہے ہیں سب کی حفاظت فرمائیے۔
اے اللہ انسانیت کی بھلے کا ذریعہ بنا دیجیے، پوری انسانیت کی فلاح کا ذریعہ بنا دیجیے، سارے عالم میں اسلام کے پھیلنے اور اسلام کے غلبے کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اللہم ھذا الدعاء وعلیک الاجابہ وھذا الجہد وعلیک التکلان۔ ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما لیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا